اسی طرح وہ پوچھا کہ میت کے ساتھ قبرستان میں عورت جا سکتی ہے؟ دیکھیں میت کے ساتھ عورت نہیں جا سکتی، عورت کا یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ مردوں کا ہے، مردوں کا کام ہے وہی جائے۔ البتہ قبرستان میں ہماری بہن کوئی جانا چاہتی ہے، ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر، شوہر کی قبر پر، بیٹے کی قبر پر، بیٹی کی قبر، مثال بھائی کی قبر وغیرہ وغیرہ، اس کی شرائط ہے۔ شرائط یہ ہے مخلوط مجمع نہ ہو، پردے کی پابند ہو، وہاں کسی بھی کوئی ادھر ادھر کی وہ نہ کرے، جس طرح رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس طرح وہ نہ ہو۔ ان شرائط کے تحت اگر کوئی بہن جاتی ہے قبرستان میں تو گنجائش جا سکتی، ورنہ یہ کام مردوں کا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے۔ بھئی اصال ثواب امریکہ میں کوئی شخص دفن ہے تو آپ افریقہ سے اصال ثواب کر سکتے ہیں، افریقہ میں کوئی دفن ہے تو پاکستان سے بیٹھ کر دفن وہ اصال ثواب کر سکتے ہیں، جاپان میں کوئی دفن ہے آسٹریلیا میں بیٹھ کر اصال ثواب کر سکتے ہیں، وہی اجر ملے گا۔ اصال ثواب ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جو بندہ روزانہ 27 مرتبہ پوری امت کے لیے دعا کرے، 27 مرتبہ، عربی میں کہہ دے یا اردو میں کہہ دے، ہندی میں کہہ دے یا سندھی میں کہہ دے، کسی بھی زبان میں کہہ دے، عربی میں یہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کوئی بھی مغفرت کی دعا مسلمانوں کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں جتنی تعداد ہوگی مسلمانوں کی اتنا ہی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ مثلا ایسا 2 ارب تو 2 ارب نیکیاں ملیں گی 27 بار مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے۔ اتنا اچھا عمل ہے اصال ثواب یا دعا کرنا، دونوں بڑے اچھے عمل ہیں، لیکن ہم میں سے بہت تھوڑے، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں یہ جو دوسروں کی خیر خواہی ہے نا، یہ یوں سمجھو اپنی نسلوں کی خیر خواہی ہے۔ دوسروں کو جو خیر خواہ ہوتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو نواز دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا اللہ نے؟ جاؤ اپنے ساتھ دوسرے نبی کو لے لو، وہ فلاں گھر ہے، اس کو تعمیر کرو، ان کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، یہ یتیم ہے، کوئی خزانہ چرا نہ لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا تھا؟ کان ابوہما صالحا، ان کا والد، ان کا ابا نیک آدمی تھا۔ پہلا نسلوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیکن ہم یہ فن جانتے نہیں، ہم بولے بھالے لوگ ہیں، ہم ہاؤ دنیا پیسہ ہاؤ، نبی کا فرمان کو ادھر ادھر کر دیا، اللہ کے قرآن کو ادھر ادھر کر دیا، لیکن ہم ہاؤ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو جن کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں وہ اللہ کے رسول کے تابعدار ہیں، وہ فرما بردار ہیں، تو اللہ ہر چیز ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کرے۔ جب پوچھا میت کا کھانا، گھر کھانا، میں نے شاید پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے، میت کے گھر کھانا منع ہے، حرام نہیں ہے، لیکن حرام کی طرح ہے، حرام نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک تو میت بیچارہ فوت ہو گیا، دوسرا اسی کے گھر پہ سارے چلو بھی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاؤ، نماز پڑھ لاؤ، بھی بریانی لاؤ، لاؤ بھی بوتل لاؤ، پھر فرمائشیں کرتے ہیں یہ بریانی کوئی اچھی ہونی چاہیے، ساتھ زردہ بھی ہونا چاہیے بھیا، ساتھ قورمہ ورمہ بھی ہونا چاہیے، کوئی ٹیسٹ تبدیل کرو، کوئی کسٹرڈ کیوں نہیں بنا یار، آلو، چکن، یار چکن کوئی مزیدار نہیں تھا، ارے بھائی تم میت کے لیے آئے ہو یا تم پیٹ کے لیے آئے ہو ظالمو، وہ خوف خدا کرو یار۔ منع ہے اس گھر میں کھانا کھانا، ہاں میت کراچی میں اللہ نہ کرے اور اسلام آباد سے ہیں رشتہ دار وہ کھا سکتے ہیں، میت ہے اس میں سکھر سے اور ہم میں سے کوئی ساتھی چلا گیا کراچی سے تو وہ کھا سکتا ہے، ورنہ جو اڑوس پڑوس کے ہیں قریبی ہیں ان کو منع ہے، نہیں کھانا چاہیے، پھر بھی نہیں منع ہے، بچنا چاہیے ان کو، لیکن وہ بیچارے فرمائشیں کرتے ہیں اور بھولے بھالے اعلان بھی کرتے ہیں۔ رکیے گا قبر پہ، کچھ دن پہلے ایک ساتھی تھے لانڈی میں، تو وہاں جنازہ پڑھا، اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے، میں نے جنازہ پڑھایا ان کا، ابھی جنازے میں ہی فوری اعلان کیا ابھی لوگوں دفن کرنے کے بعد کھانا کھا کر جائیے گا، وہ بھولا بھالا اعلان کر رہے جس کو والد فوت ہو، کھانا کھا کر جائیے گا، میں چپکے سے نکل آیا، روزہ کھول کے جانا، ایسے بھولے بھالے لوگ موجود ہیں، اب پتہ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں، وہ ایک کسی بڑے اس کے گھر گئے، کسی اللہ والے کے گھر،
لیکن دین کا علم نہ ہو تو دیکھو کتنا نقصان ہوتا ہے. ایک ساتھی گئے, وہ بیمار تھے, ان کی عادت کے لیے گئے. اب انہوں نے سب سے پہلے پانی اور چائے پیش کر دی. اس نے کہا نہیں, یہ نبی کا فرمان ہے کہ جس کے گھر عیادت کے لیے جاؤ اس کے گھر کھانا پینا نہیں. اس نیک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, ایسا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے, میں عمل کروں گا, آج کے بعد توبہ کرتا ہوں. تو توجہ دلانے پر ہر مسلمان غیرت مند ہے, ہر مسلمان غیرت مند ہے, اس کو توجہ دلائی جائے تو عمل کرتا ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں, بہت. جنازے کے بعد جو آتے ہیں آپ نیک مالک جو خود ہے جو نہیں کرتا ہے, تمام نہیں کرتا, اور شر پھیلتا ہے, جھگڑے اور یہ ہو گئے, بڑے تانے اور شور شرابے ہوتے ہیں. دیکھو, یا تو حضور کی تابعداری کو دیکھیں یا ان تانوں کو اور ناک کو دیکھیں. ناک کٹتی ہے, کٹنے دو یار. ناک کٹتی ہے نا, حضور کے فرمان کے مقابلے میں ناک کٹتی ہے, اس کو 2 دفعہ کٹنے دو یار. حضور کی تابعداری حضور کی تابعداری کو دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے دکھ. یہ نہیں آئیں گے قبر میں, نبی کی سنت آئے گی قبر میں. ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں چھڑائے گا قیامت کے دن, نبی کی سنت چھڑائے گی قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے, حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے منبر پر, حضور بھی تشریف فرما ہوں گے. حضرت آدم نے کہ یا محمد, آپ کی امتی کو یہ دیکھیے, گھسیٹ کے لیتے ہوئے جا رہے ہیں, گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف 2 فرشتے پکڑ کر. آپ تشریف لے جائیں گے, ان کی منت کریں گے فرشتوں کی, چھوڑ دو میرا امتی. وہ کہیں گے نہیں, اللہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو حضور ایسے پکڑیں گے داڑھی, حالانکہ اس دن داڑھی نہیں ہوگی, محاورے کے طور پر عرب کا محاورہ ہے, ایسے. یہی پریشانی کے عالم ہے. یا اللہ میرا امتی میرے سامنے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہے ہیں, یا اللہ. اللہ ان کو حکم دیں گے فرشتوں کو, میرے نبی کو وہ نہ کرو, پریشان نہ کرو, چھوڑ دو, جیسے میرے نبی چاہتے ہیں ایسے کر دو. سنت چھڑوائے گی, سنت چھڑوائے گی. کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے عجیب واقعہ سنا ہے, کہ افریقہ میں ایک جماعت چل رہی تھی, ایک ساتھی واش روم میں پہنچا, وہیں فوت ہو گیا, وہیں فوت ہوا. اچھا, اس کا جنازہ ہوا, وہیں دفن کر دیا افریقہ میں. کسی نے خواب میں دیکھا اسی کو, ساتھی کو, جو واش روم میں فوت ہوا. ما فعل اللہ بکا, کیا کیا اللہ نے؟ تو اس نے کہا اللہ نے کہا فرشتوں کو اس کا آخری عمل کیا ہے, دیکھو تم نے آخری عمل اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے, کہ واش روم میں گیا تو بایاں پاؤں الٹا پاؤں پہلے رکھا, تو فرمایا میرے نبی کی سنت پر آخری وقت عمل کیا تو میں نے معاف کر دیا دن کی بات. اللہ کی فرمانبرداری, نبی کی تابعداری چھڑائے گی, جنت میں پہنچائے گی. باقی یہ ناک کاٹنے والے نہ کٹنے والے, انہوں نے کسی نے بھی نہیں آنا. یار بیٹا اور بیٹی نہیں آتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, کوئی بندہ فوت ہو جائے ڈرامے کر کے, اور بیوی کو کہا جائے تم اس کے مقابلے مرتی ہو تو اللہ اس کو زندہ کر سکتے, نہیں مرے گی وہ. بیٹے کو کہا جائے نہیں مرے گا بیٹا, بیٹی کو کہا جائے تو مر جائے اس کو کھڑا کر دیتے, نہیں مرے گی, کوئی بھی نہیں مرے گا. جبکہ اسی کے لیے مر رہے ہوں, اسی کے لیے لڑ رہے ہوں گے, اس کا پلاٹ کون لے لے, اس کا مکان کون لے لے, اس کو. کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی, مرا ہوا شخص ایمبولینس میں پڑا ہوا ہے اور اس کے مرے ہوئے کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں مختلف کاغذوں پر. یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, اور یہ کراچی کی بات ہے, دور کی بات نہیں بتا رہا. مرے ہوئے کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں جلدی جلدی ڈاکومنٹس بنوا کے کاغذات پہ. اب اندازہ کر لیں, حد ہو گئی یار, اتنا ہم گر چکا مسلمان. سارے بہن بھائیوں کو اب یہ وہ کرے گا, محروم کرے گا, اپنے نام اس نے کروا لی ہوگی جائیداد, کہہ دے گا میرے نام ماں نے زندگی میں کر دیا, تو یہ دیکھو انگوٹھا ہے میری ماں کا, اور نادرا میں ثابت کر دے گا انگوٹھا تو ہے اسی کا, انگوٹھا تو ہے اسی کا, لگا وہ تو ہے, وہ ثابت کر دے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ عمل کرتے کرتے جنت پہنچے گا, جنت کے کنارے پہنچے گا, لیکن کسی کا حق کھا کر مر گیا, اونھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان میں اکثر سنایا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2200 سال پہلے, بلکہ 2300 سال پہلے منبر پر بیٹھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اپنے حواریوں سے فرمایا تم میں سے اس دور میں کوئی نیک بن جائے, اتنا نیک پرہیزگار عبادت گزار بن جائے, ایک نبی نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, 60 نہیں, 70 نبیوں جتنے اعمال کر لے, جو کہ ناممکن ہے, لیکن فرض کرو کر لے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیکن اگر کسی بندے کا حق کھا کر اس کو ناراض کر کے مر گیا, 70 نبیوں جتنے اعمال اس کے منہ پر باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور ہم بھولے بھالے لوگ ہیں, مرنے کے بعد بھی انگوٹھے لگوا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, اور حق کھانے سے کسی کے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ.